بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ خیبر ایک ایسا شہر تھا جو مدینے سے 8 پڑاؤ کی دوری پر تھا۔ ایک انگریز مسافر نے لکھا ہے کہ یہ مدینے سے 320 کلومیٹر دور تھا۔ یہ جگہ بہت اپجاؤ تھی جہاں اچھی قسم کی کھجور اگائی جاتی تھی۔ اس وقت خیبر یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یعنی کیندر تھا۔ یہاں کے یہودی سب سے دھنی اور یودھا تھے اور انہیں اپنی دولت اور لڑائی کی طاقت پر بڑا غرو تھا۔ وہ اسلام اور اس کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہودیوں نے خیبر میں بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، جن میں سے 8 قلعے بہت مشہور تھے، جن کے نام یہ ہیں: پہلا کتبہ، دوسرا نتارا، تیسرا نائم، چوتھا شنک، پانچواں کسم، چھٹواں آٹھواں سلال۔ اصل میں یہ 8 قلعے الگ الگ علاقوں جیسے تھے اور ان سبھی کو ملا کر خیبر کہلاتا تھا۔ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی تھی، لیکن اس بات میں تھوڑی متبھید ہے کہ یہ سال 6 ہجری میں ہوا یا 7 ہجری میں ہوا۔ اس میں کچھ اتفاق ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر کی شروعات محرم سے ہوتی ہے، اس لیے ان کے حساب سے یہ 7 ہجری میں ہوئی تھی۔ وہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجری سال کے شروعاتی ربیع الاول سے ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ان کے حساب سے محرم اور صفر سال 6 ہجری کے جنگ تھے۔ خیبر کا وجہ یعنی کارن یہ تھا کہ جنگ خندق کے وقت مدینے پر حملہ کرنے والے عرب کے کافروں میں خیبر کے یہودی بھی شامل تھے۔ اصل میں یہی یہودی اس حملے کے پیچھے تھے اور اسے اکسانے والے بھی تھے۔ جب بن نذیر کے یہودی مدینے سے نکال دیے گئے تو ان کے جو سردار خیبر چلے گئے ان میں ہوئے بن اخت اور ابو رائے سلام بن ابی کویک شامل تھے۔ ان دونوں نے مکہ جا کر قریش کے کافروں کو مدینے پر حملہ کرنے کی بھڑکاؤ بیان دیا۔ پھر انہوں نے اور دوسرے قبیلوں کو بھی اس کے لیے تیار کیا اور حملے کی تیاری کے لیے خوب پیسے خرچ کیے۔ خیبر کے یہودی سردار خود بھی اس حملے میں شریک ہوئے۔ اتب جنگ قرآن کے دوران مارا گیا، جبکہ ابو رافع سلام بن ابی حق حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال 6 ہجری میں اس کے محل میں گھس کر قتل کر دیا تھا۔ ان سب کے باوجود خیبر کے یہودی شانت نہیں ہوئے۔ ان کے دلوں میں بدلے کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اب وہ پھر سے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے لیے انہوں نے قبیلے غطفان کو بھی حملے کے لیے تیار کیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، جس کی آبادی خیبر کے پاس ہی تھی۔ خیبر کے یہودی جو اس وقت سب سے امیر اور لڑائی کے ماہر تھے، غطفان قبیلے کے ساتھ مل کر ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ اس جوڑ سے ایک طاقتور فوج تیار ہو گئی اور ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ خیبر کے یہودی قبیلے غطفان کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ نے اس خطرے کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کے ساتھ ایک لشکر بنا کر ساتھ لے کر خیبر کی طرف نکل گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے حضرت صبا بن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حبا بن مزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، دوسرا جھنڈا حضرت سعد بن عبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور خاص جھنڈا علم نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور عجوہ مطاعات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا۔ لشکر خیبر کی طرف بڑھتا گیا اور صبح کی نماز کے بعد خیبر شہر میں داخل ہوا۔ اس وقت خیبر کے یہودی اپنے اوزار لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے قلعے سے باہر نکل رہے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر شور مچانے لگے۔ خدا کی قسم، لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر برباد ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو کفر کی صبح بری ہوتی ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کی طرف متجسس زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگانے لگے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی سے کام لو، تم کسی دور یا باہرے کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اسے پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا تو مجھے بلا کر فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا قلعہ نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ بالکل سنائیے، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہودیوں نے اپنی عورتیں اور بچوں کو ایک محفوظ یعنی سرکشت قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا سارا سامان قلعہ نائم میں جمع کرا دیا۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو نتا اور قسم کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ کموس تھا اور اس قلعے کا سردار مرحب تھا، جسے اس وقت کے سب سے طاقتور پہلوانوں میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ سلام بن مشک یہودی جو بیمار تھا پھر بھی قلعہ نتا کے فوجیوں کو لے کر مورچہ سنبھالے ہوئے تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 200,000 فوج تھی جو الگ الگ قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کر رہی تھی۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر جنگ ہوئی اور بہت ہی سخت لڑائی کا سامنا ہوا۔ حضرت محمود بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جان کی بازی لگا کر لڑائی لڑی، مگر گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے پیاس سے بے حال ہو گئے۔ وہ قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے سے سو گئے۔ کنا بن ابیل حق ایک یہودی نے انہیں دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان پر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن آخرکار مسلمانوں کو جیت ملی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ میں حضرت عبد رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نصیب ہوئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کے یہاں بکریاں چراتے تھے۔ جب یہودی نے جنگ کی تیاری کی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جنگ کس کے خلاف ہے؟ جب یہودیوں نے بتایا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کر رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ بکریاں لیے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اسلام کے بارے میں بتانے لگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خدا بند تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے ترنت ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بکری میرے پاس امانت ہے، اب میں ان کو کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو اور ان کو کنکریوں سے مارو، یہ سب خود بخود صلی اللہ تعالیٰ قلعے میں چلی جائیں گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد یہ خود نصیب حبشی حضرت عوض جہاد میں شامل ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ جب اس بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عملہ قلیل و اجر کثیر، یعنی اس شخص نے بہت کم عمل کیا لیکن اسے بہت بڑا اجر ملا، یعنی انعام ملا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمے لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا اور اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا ہے اور دور اس کو جنت ملی۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوائے کوئی دوسرا بھلائی کا کام نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج اور زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے سے علم تھا کہ قبیلے غطفان کے لوگ ضرور خیبر والوں کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے بیچ مقام رضیہ میں اسلامی فوج کو ہیڈ کوارٹر بنایا، جہاں خیمے باردار کیے سامان اور عورتوں کو رکھا گیا۔
یہیں سے اسلام لشکر یہودیوں کے قلعوں پر حملے کے لیے نکلتے تھے۔ قلعہ نائم کے بعد دوسرے قلعے بھی فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس بہت مضبوط تھا۔ یہاں یہودیوں کی بڑی فوج تھی، ان کا سب سے بڑا یودھا مرحب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ مسلمانوں کو کئی دنوں تک کامیابی نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں اسلامی فوج کو قلعہ فتح کرنے بھیجا۔ انہوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑی، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوردار حملہ کیا، لیکن یہودی قلعے کی دیوار سے اتنی زبردست تیر اندازی اور پتھراؤ کر رہے تھے کہ مسلمان قلعے کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے، اور دن بھر کی لڑائی کے بعد بھی قلعہ فتح نہیں ہوا، اور ہوتا بھی کیوں؟ فتح خیبر کا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بھی اور محبوب بھی۔ رات میں سبھی صحابہ امید کر رہے تھے کہ انہیں یہ خوش نصیبی حاصل ہو سکو۔ صبح ہونے پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوشی کے ساتھ خدمت اقدس میں آئے اور یہ خواہش لے کر کہ انہیں جھنڈا ملے۔ جھنڈا ملنے کے لیے تین بڑی خوشخبری تھی۔ پہلا یوں کہ اللہ اور رسول کا محب یعنی پیارا ہے، دوسرا وہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب یعنی پسندیدہ ہے، تیسرا خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس دن مجھے اتنی بڑی تمنا تھی کہ کاش مجھے جھنڈا ملتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے موقع کے علاوہ انہیں کبھی بھی فوج کی سرداری یا افسری کی تمنا نہیں تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان سے پتہ کیا ہے کہ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی اس بڑے انعام کے لیے ترس رہے تھے، لیکن اچانک صبح ہوئی، یہ آواز آئی کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بلایا اور اپنی مبارک لوان سے یعنی مبارک تھوک ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگایا، فوراً ہی ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا دیا، جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالے چادر سے تیار کیا گیا تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں دیا اور حکم دیا کہ سکون سے جاؤ، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان پر کیا کیا حکم ہے، یعنی کیا کیا ادھیکار واجب ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ وادی کی طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، لیکن یہودیوں نے اس کا جواب اینٹ پتھر اور تیر تلوار سے دیا۔ قلعے کا سردار مرحب بڑی جوش سے نکلا، ان کے سر پر یمنی پیلے رنگ کا کپڑا تھا اور اس نے ایک مضبوط ڈھال پہن رکھی تھی۔ مرحب نے گرو سے کہا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، جو ہتھیاروں سے لیس ہے اور بہت بہادر اور انبھوی یودھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگل کے شیر کی طرح ڈراؤنا ہوں۔ مرحب نے زوردار حملہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار ڈال دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر اتنی زوردار تلوار چلائی کہ اس کی ڈھال اور ہیلمٹ دونوں کٹ گیا۔ ذوالفقار کی یہ مار اس کی کھوپڑی کی چیرتے ہوئے نیچے تک پہنچی اور مرحب کی لاش زمین پر گر پڑی۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی پوری فوج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کی تیزی نے یہودیوں کی صفوں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اس جنگ میں یہودیوں کے کئی بڑے یودھا مارے گئے، جیسے مرحب، حارث، اسیر اور امیر۔ جنگ کے دوران جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو انہوں نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور اس میں دشمنوں کی تلواروں کو روکتے رہے۔ یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ بعد میں 40 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جو صادق وعد یعنی سچے وعدے کرنے والے ہیں، ان کا یہ فرمان پوری سچائی اور وعدے کے ساتھ سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ جیت دے گا، یعنی کہ جیت حاصل ہوگی۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محب ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے خیبر کی فتح دی اور آپ کو فتح خیبر کا خاص نام دیا، اور فتح اسلام کی ایک بڑی جیت تھی جس نے پورے جزیر العرب میں یہودیوں کی طاقت کو ختم کر دیا۔ اسلام سے پہلے یہودی اور مشرک کا گٹھ جوڑ خیبر میں مضبوط تھا، لیکن خیبر کے فتح کے بعد اسلام نے نئے موقعوں کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہوا، اور یہ سچ ہے کہ فتح خیبر کے ذریعے اسلامی فتوحات کی شروعات ہوئی۔ خیبر کا قلعہ کموس 20 دن کی لڑائی کے بعد فتح ہوا تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ابھی تک ہمارے چینل پر اسلامک باتیں چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کو بھی دین کی جانکاری حاصل ہو سکے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔